علیکم، BTV نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ بھارت کشمیر سے متعلق 5 اگست کے اقدامات جب تک واپس نہیں لیتا حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ایسے میں بھارت سے تجارت کرنا کشمیریوں کے خون سے غداری ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے لحاظ سے ایسی جگہ پر ہے جو سارے خطے کو جوڑ سکتا ہے، لیکن اس کا انحصار بھارت پر ہے۔ جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتا سب رکا رہے گا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے نیول چیف کا کہنا تھا کہ جدید ملٹری آپریشن کے نظریے میں اشتراکیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی فورس آج کے جنگی ماحول میں تن و تنہا کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کے لیے پاک بحریہ کو پاک آرمی اور پاک فضائیہ کی مؤثر حمایت حاصل ہے۔ نیول چیف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک بحریہ میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان معاہدوں پر دستخط کی تقریب۔ وزیر اعظم عمران خان اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان تقریب میں موجود۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ خطے میں امن و امان سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی، تعلیم اور دفاع کے شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن قومی اسمبلی شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ میں دائر اپیل واپس لے لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شہباز شریف کو جس طرح ریلیف دیا گیا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ شہباز شریف کے وکیل نے بھی توہین عدالت کیس کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا نام ECL پر ہے۔ انہوں نے اپنی پیٹیشن ہائی کورٹ سے واپس لے لی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا، تکنیکی طور پر سپریم کورٹ میں حکومتی اپیل کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اپیل کا مقصد پہلے ہی پورا ہو چکا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایک بار پھر وفاقی حکومت پر کڑی تنقید۔ کہا، بجٹ 2021 میں کم آمدنی والا طبقہ عمران خان کے نشانے پر ہے۔ پہلے ہی مہنگائی کی شرح 20% تک کی بلندی کو چھو رہی ہے۔ ایسی صورت میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں میں جکڑ دیا گیا تو اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں۔ سندھ کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ سندھ سرکار کی جانب سے بجٹ 2021-22 میں صوبائی ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 10 سے 15% اضافے کا امکان۔ مزدور کی کم سے کم اجرت میں بھی اضافہ متوقع۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کورونا سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ شفقت محمود نے ٹویٹ میں کہا کہ ان کے کورونا کے آخری دونوں نتیجے منفی آئے ہیں اور وہ صحت یاب ہو کر کام پر واپس لوٹ رہے ہیں۔ پاکستان میں تیار کردہ کورونا ویکسین لانچ کر دی گئی۔ پاکویک ویکسین کی 1,20,000 خوراکیں تیار۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا، کورونا پوری دنیا کے لیے چیلنج، پاکستان میں حالات بہتر ہیں۔ ہفتے میں ایک چھٹی اور کاروبار کا وقت بڑھایا جائے۔ کراچی کے تاجروں کا سندھ حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ مسائل حل نہ ہونے پر سڑکوں پر آنے کی دھمکی بھی دے دی۔ وزیر خارجہ سے اسپیکر افغان ویلسی جرگہ میر رحمان رحمانی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، افغان امن عمل پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، الزام تراشیوں پر مبنی بیانات افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور PSL کی مشکلات نہ تھمی۔ ابو ظہبی سے بھارتی براڈ کاسٹرز کی بے دخلی۔ PCB اور فرنچائز مالکان کی اہم بیٹھک۔ سپر لیگ کا فائنل 20 کے بجائے 24 جون کو کرانے کا فیصلہ۔ بھارتی عملے کو اجازت ملنے پر ایونٹ کا آغاز 7 جون سے ہونے کا امکان۔ سرفراز احمد سمیت مزید 6 افراد ابو ظہبی پہنچ گئے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی وجہ سے ملکی دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کا دفاع جنگجو فوج کے ہاتھ میں ہے۔ پاک فوج کا سامنا جب بھی دشمن سے ہوا، اس نے ایسے نتائج دکھائے جن کا کوئی موازنہ ممکن نہیں۔ قوم بن کر اسلامی اصولوں کے مطابق ریاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور کمانڈر کوئٹہ کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے ملکی صورتحال، دشمن کی سازشوں، قانون کی عملداری، وسیع تر احتساب، انصاف کے ویژن پر روشنی ڈالی۔ اسٹاف کورس کے شرکا سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، پاک فوج کا سامنا جب بھی دشمن سے ہوا،
اس نے ایسے نتائج دکھائے جن کا کوئی موازنہ ممکن نہیں۔ پاکستانی فوج نے پاکستان کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کا دفاع جنگجو فوج کے ہاتھ میں ہے۔ قوم بن کر اسلامی اصولوں کے مطابق ریاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ قائد اعظم نے نظریات کو حقیقت بنانے اور علامہ اقبال کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ حکومت نے ہر شعبے میں ترقی کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی، آٹومیشن کے لیے مربوط اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ آل کراچی ریسٹورینٹس ایسوسی ایشن آکرا کی پہلی میڈیا کانفرنس ناظم آباد کے نجی ریسٹورینٹ میں منعقد کی گئی، جہاں کراچی کے مشہور ریسٹورینٹس کے مالکان نے اپنے کاروباری حالات اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے درپیش مسائل اور اپنے ملازمین کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ پریشانی سے دو چار مالکان اپنے اثاثے تک بیچنے کے در پہ آ گئے۔ سندھ حکومت سے ریسٹورینٹس مالکان نے SOPs پر مکمل عمل درآمد کے ساتھ ریسٹورینٹس کھولنے کے، جلد لاک ڈاؤن کے خاتمے اور ٹیکسز اور سرچارجز میں ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ ریسٹورینٹس مالکان نے سندھ حکومت سے کیا فریاد کی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آل کراچی ریسٹورینٹس ایسوسی ایشن کی جنرل باڈی کا پہلا اجلاس پیزا پوائنٹ نارتھ ناظم آباد میں بروز بدھ 2 جون 2021 کو منعقد ہوا، جس کی صدارت آل کراچی ریسٹورینٹس ایسوسی ایشن کی ایڈ ہاک کمیٹی کے سربراہ اسد حنیف نے کی۔ اس موقع پر کراچی بھر کے ریسٹورینٹس مالکان کباب جی سے عمران شیخ، الحاج بندو خان سے شاہد عباسی بندو خان، حویلی ریسٹورینٹ سے اسد حنیف، شاہین شنواری سے حارث شنواری، چودھری متین، فبی ریسٹورینٹس دعا ریسٹورینٹس، ہائی وے میٹرو، پیزا پوائنٹس، پیزا میکس، الحاج اختر ریسٹورینٹس، مزیدار حلیم، کراچی حلیم، حنفیہ بروس، شاہین شنواری کے حارث شنواری سمیت 50 سے زائد ریسٹورینٹس مالکان نے اجلاس میں شرکت کی۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ میرے بھی علم میں یہ بات ہے کہ کہیں مالکان جو ہے وہ انہوں نے اونے پونے داموں میں جو ہے اپنے کاروبار کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیا ہے، ریسٹورنٹ جگہ بیچتی، ظاہر کھانے کے لیے بھی چاہیے اور پھر ورکرز کی تنخواہ وغیرہ یہ سب اپنی جگہ ہے۔ آج الحمدللہ آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کا پہلا جنرل باڈی اجلاس ایڈ ہاک کمیٹی کی باقاعدہ تشکیل کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ادارے کا آغاز کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے، اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی ادارہ معرض وجود میں آتا ہے۔ ہم نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور یہ مصداق اس وقت صحیح ثابت ہوتا ہے جب خاص طور پہ آپ کا تعلق کسی ایسے شہر سے ہو جو دنیا کے 56 ممالک سے بڑی آبادی کا حامل ہو، جو بذات خود ایک منی پاکستان کہلاتا ہو، جس کا پاکستان میں معیشت میں 65% سے زیادہ حصہ ہو، جس کا حجم آبادی کے اعتبار سے اتنا صرف بڑا ہے، جس کے مسائل بھی بڑے ہیں۔ تو ضرورت ایجاد کی ماں کی حیثیت سے جب یہ شہر پاکستان کی معیشت میں 65% اپنا حصہ ادا کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح اس شہر سے میں رہنے والے لوگ اور یہاں کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا حصہ بھی ہر شعبے میں تقریباً 65% بنتا ہے۔ ہماری ریسٹورنٹ انڈسٹری، ہمارے دوست، ہمارے ریسٹورنٹ مالکان اور ہمارے لوگ جو ہمارے پر کام کرتے ہیں وہ سب کے سب اس وقت پریشانی سے دوچار ہیں۔ ہماری سندھ گورنمنٹ سے اپیل ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ بلاول بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ہم سندھ میں رہتے ہیں، وہ ہمارے حکمران سندھ کے محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی تو ہم اس طریقے سے بند ہوتے؟ کیا بھٹو صاحب حیات ہوتے تو کیا ہمارے ساتھ یہ ہوتا؟ بھٹو صاحب تو بات ہی عام عوام کی کرتے تھے، بات ہی انہوں نے روٹی کپڑا مکان سے شروع کی تھی۔ ابھی روٹی کپڑا اور مکان تینوں کی بھی پریشانی سے دوچار ہیں۔ ہمارے لوگوں نے، ہمارے دوستوں نے، ہم ان کا نام نہیں بتا سکتے آپ کو، انہوں نے اپنے گھر بیچ کے پیمنٹیں کی۔ یہ جتنے ہمارے میرے برابر میں اور دوسری سائڈ پر جتنے ریسٹورنٹ مالکان اور جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ سب قدر پریشان ہے کہ میں آپ کو اس کا بتا بھی نہیں سکتا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے بیان دوں یہ کس طرح سے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آج سے 14 ماہ پہلے ان کے اپنے گھر تھے، ان کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں تھا، ان کے پاس کئی دیہڑی دار لوگ کام کرتے تھے۔ آج یہ بیچارے کوئی رکشے میں بیٹھ کے آئے ہیں، کوئی بیچارہ کسی موٹر سائیکل کی سروس لے کر آیا ہے، کچھ گاڑیوں پر بھی ہیں، مگر بہت بیچارے بہت انتہا سے زیادہ پریشان ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ، آپ خدا کے یہاں بھی جواب دہ ہیں اور انسانوں کو بھی جواب دہ ہیں۔ آپ ان تمام انسانوں کے وزیر اعلیٰ ہیں جو سندھ میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ شہر کراچی میں رہتے ہیں۔ تعلیمی ادارے
ختم ہو چکے ہیں, تعلیمی ادارے بڑی تعداد میں بند ہو چکے ہیں. ہم جو امپلائبلٹی فراہم کرنے والا ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ امپلائبلٹی دیتا ہے, آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کو بند کر کے کون سا کمال کیا ہے؟ تو میرے بھائی مراد علی شاہ صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اور جو بھی بااختیار لوگ ہیں پاکستان کے لیول پہ ہوں یا شہر کراچی کے لیول پہ, اثر نو ہماری ان درخواست پر غور کریں. ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. میرا خیال ہے 1000 لیبر میرے پاس ہے اور سب بہت پریشانی میں ہیں. تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے کچھ سوچیں. 15 مہینے گزر چکے ہیں, انڈسٹری جو ہے ہماری بدترین خسارے کا شکار ہے. ہمارے لوگ بے روزگار ہیں. ہمارے 90% ریسٹورنٹ کراچی کے اندر جو ہے وہ رینٹس اور ڈیلی ویجز پہ ہے. ان غریب مزدوروں کا گھر ہم سے چلتا ہے اور ہمارا گھر ان سے چلتا ہے, اور ہم دونوں کے گھر تب چلتے ہیں جب اس ریسٹورنٹ کا چولہا جلتا ہے. آپ سے درخواست ہے میری کہ شہر کو بے روزگاری اور جرائم سے بچائیں. لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ہم ریسٹورنٹ والوں کو ایس او پی کے حساب سے ریسٹورنٹ کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اس شہر کو رن کر سکیں, لوگوں کو روزگار دے سکیں. جو انڈسٹریاں ہم سے جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی روزگار ملے گا. ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے تو بہت ساری انڈسٹریاں بند ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت بے روزگاری پھیلتی ہے. جب بندہ بے روزگار ہوتا ہے اس نے اپنا گھر کو چلانا ہے, جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو جرائم پہ آ جاتا ہے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ شہر کو جرائم سے اور بے روزگاری سے بچا. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کا خیال کیا جائے کیونکہ اس سے بہت سے چھوٹے طبقے کے لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں اور بڑے ہیں. کوئی اس میں بچا نہیں ہے. 15 مہینے ہو چکے ہیں. انڈسٹری کا درجہ دیا جائے, اور ویسے تو ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو انشاءاللہ بجٹ آئے گا تو اس میں تھوڑا سا ریلیف پیکیج دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کو بھی کچھ آنسو پہنچائے. ایک تو کورونا کی وجہ سے تو ہم پھنس گئے ہیں. ہمارے پاس اتنے چھوٹے لوگ کام کرتے ہیں جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں. جب پینڈیمک آتی ہے تو گورنمنٹ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے, وہی لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں. بیک ان 2020 میں جو لاک ڈاؤن لگا تھا مارچ میں, اچھا مارچ کے بعد جو 6-7 مہینے کنٹینیوسلی جو لاک ڈاؤن چلا اس میں ہمارے ایریا میں تقریباً 70-80% ریسٹورنٹس بند ہو گئے. ٹھیک ہے, جو 10-20% بچے ہیں اس میں بھی جیسی تھوڑا سا نرمی ہوئی, لوگوں نے واپس سے تھوڑے سے کھلے 1-1.5 مہینے کی جو بھی. اس وقت پوزیشن یہ کہ ٹوٹل 3-4 کو چھوڑ کر سب بند ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر سے پھر وہی جیسے وسیم بھائی نے بتایا کہ اب CBC ہمیں جو ہے وہ بورڈ کا ٹیکس بھیج رہی ہے. اچھا اب ہمارا بزنس تو 90% ویسی کم ہو گیا ہے, ویسی ختم ہو گیا ہے, بیکاز سیلز ہی نہیں ہے ہماری. ہم ٹیک اوے ڈلیوری کیسے کریں گے؟ 6 بجے آپ کہتے ہیں شہر بند, کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے, تو آپ مجھے بتائیں اس صورت میں کوئی ٹیک اوے کیسے کر سکتا ہے؟ السلام علیکم, ڈاکٹر فوزیہ, میں ساؤتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. اور میرے اپنے کیفے, میرے 3 کیفے 24, چائے والی, چاچا, اس وقت بالکل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے کیونکہ میں بالکل جسٹ CVO کے سامنے ہوں اور CVO پہ جو پابندی ہے اس کی وجہ سے میرے شٹر ڈاؤن ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا, سب سے پہلے تو ہمیں ان حقائق کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کرونا کے ساتھ جینا ہے, کیونکہ ابھی تو تیسری ویو تھی, چوتھی ویو بھی آئے گی, 5ویں ویو بھی آئے گی. تو کیا ہر بار حلال ہونے کے لیے صرف ریسٹورنٹ انڈسٹری ہوگی؟ ہر بار اس ویو کے ساتھ کیا ہمیں ہی بند کیا جائے گا؟ ہم 15 مہینے سے برداشت کر رہے ہیں. جتنی قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہے, میں نے پہلے بھی بات کی, اتنی قربانی کسی نے نہیں دی ہوگی. اب ہمارے ہاتھ پاؤں جواب دے چکے ہیں, اور جو یہ جو ڈیلیوری اور ٹیک اوے کے نام پہ جو چورن دیا جا رہا ہے ہمیں, وہ چورن کھا کے ہمارا ہاضمہ, دل, دماغ سب خراب ہو چکے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے حکام بالا سے کہ ہمارے ریسٹورنٹ انڈسٹری کو فوراً کھولا جائے. ہم اب اور ہمارے اندر سکت نہیں رہی کہ ہم اس تکلیف کو برداشت کر سکیں. یہ کراچی کے 3,500 ریسٹورنٹ جمع ہیں, 3,500 ریسٹورنٹ جمع ہیں, 5 لاکھ سے زیادہ خاندان ہیں جو اس چیز کی وجہ سے پریشان ہیں. یہ انڈسٹری سروس انڈسٹری ہے, اور سروس انڈسٹری کا اس وقت ڈائلاما یہ ہے, اور یہ پرابلم یہ ہے سب سے بڑا کہ اس کو مسلسل کئی ماہ سے بند رکھا گیا ہے. حالانکہ بہت ساری انڈسٹریز کھل گئی ہیں. ہمارا جو اولین مطالبہ ہے وہ یہ کہ اس انڈسٹری کو جو ہے SOPs کے تحت کھولا جائے فوری طور پر. کراچی اس وقت ویسے ہی بے روزگاروں کا ایک جنگل بن چکا ہے, اور اس کے اندر اگر اس جیسے لوگ جو یہاں پر روزگار دے رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو, ایک ریسٹورنٹ میں کہیں 1300 ویٹر نظر آ رہے ہیں, کہیں 1400 لگ رہے ہیں, کہیں پر کھانا پکانے والے 500 کی تعداد میں, اگر یہ بھی تباہ ہو جائیں گے یا یہ بھی ان کا کام بھی بند ہو جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چوری, ڈکیتی, خودکشی اتنی اسپیڈ میں بڑھ رہی ہے, اس کی اسپیڈ میں تیزی آئے گی, وہ رکے گا نہیں.
اور یہ اچھا قدم ہے کہ لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, اپنے جو لوگ ان کے پاس کام کر رہے ہیں ان کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے گا ان مشکلات میں. تو یہ اچھا قدم ہے. میں سمجھتا ہوں سول سوسائٹی جتنی بھی ہے پاکستان کی ان کے ساتھ ہے. گزشتہ 14 ماہ کی بندش سے ریسٹورنٹس ملازمین کے گھروں میں فاقہ کشی کی صورتحال ہے. مالکان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریسٹورنٹس کے شعبے کو ڈائن آؤٹ ڈائننگ کی اجازت دے دی جائے. اس وقت شہر میں 3,500 ریسٹورنٹس بند ہیں, جس کی وجہ سے 5 لاکھ سے زائد گھرانے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں, جبکہ ڈیلی ویجز ملازمین شدید تناؤ کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے شہر میں جرائم بڑھنے کا خدشہ ہے. اس موقع پر ریسٹورنٹس مالکان نے کہا کہ حکومت وفاقی اور صوبائی بجٹ میں بیل آؤٹ پیکج اور ٹیکسوں کی چھوٹ دے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں دہشت گردوں کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قیام امن کے لیے بلوچستان حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو بارڈر مینجمنٹ, آپریشنل تیاریوں, سیکیورٹی صورتحال, پاک افغان اور پاک ایران بارڈرز پر باڑ لگانے اور بلوچستان میں پاک فوج کے تعاون سے زیر تکمیل منصوبوں, امن و استحکام کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے اور لگن کو سراہا. افسران اور جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا پاک فوج صوبہ بلوچستان میں دیرپا سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی. امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے. دہشت گردوں کو امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جنوبی پنجاب کے ضلع راجنپور کے علاقے کچے کے ڈاکوؤں نے 7 روز بعد 2 مغوی پولیس اہلکاروں کو چھوڑ دیا. جنوبی پنجاب کے ضلع راجنپور کے علاقے کچے کے ڈاکوؤں نے 7 روز بعد 2 مغوی پولیس اہلکاروں کو چھوڑ دیا. ذرائع کے مطابق پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقامی سرداروں کی سہولت کاری سے پولیس اور ڈاکوؤں میں معاملات طے پائے تھے کہ ڈاکوؤں کے رشتہ داروں کے بدلے مغوی بازیاب ہوں گے. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے ڈاکوؤں کے رشتہ داروں کو گرفتار کر رکھا تھا. دوسری جانب پولیس ترجمان کا کہنا ہے اہلکاروں کے بدلے ڈاکوؤں کے ساتھی چھوڑنے کی خبروں میں صداقت نہیں. پولیس ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اہلکاروں کو آپریشن کے نتیجے میں بازیاب کرایا گیا ہے. واضح رہے کہ راجنپور میں کچے کے علاقے سے ڈاکوؤں نے ڈیوٹی پر تعینات 2 پولیس اہلکاروں عرفان منظور اور ارشد کو پولیس چوکی سے اغوا کر لیا تھا. ڈاکوؤں کے اشتہاری گینگ لٹھانی نے مذکورہ مغوی پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے بدلے اپنے ساتھی چھوڑنے کا مطالبہ کر رکھا تھا. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بجٹ 2021 میں کم آمدنی والا طبقہ عمران خان کے نشانے پر ہے. PTI حکومت بجٹ میں بھاری ٹیکس لگا کر معمولی تنخواہیں وصول کرنے والوں پر معاشی بوجھ ڈالنا چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ PTI حکومت بجٹ میں بھاری ٹیکس لگا کر معمولی تنخواہیں وصول کرنے والوں پر معاشی بوجھ ڈالنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ میں عام آدمی کو معاشی طور پر کچلنے کی سازش کو ناکام بنائے گی. SPI انڈیکس کے تحت ملک میں پہلے ہی مہنگائی کی شرح 20% تک کی بلندی کو چھو رہی ہے. اگر بدترین مہنگائی کے دور میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں میں جکڑ دیا گیا تو اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان امیروں کو ایمنسٹی اسکیمیں دے کر اور غریبوں سے ٹیکس وصول کر کے اپنی عوام دشمنی ثابت کر رہے ہیں. PTI حکومت جس رفتار سے معاشی ترقی کے دعوے کر رہی ہے اس سے دگنی رفتار سے ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بلاول بھٹو نے سوال کیا کہ IMF کے ملازموں سے بجٹ تیار کرانے والے عمران خان بتائیں کہ ان کی معاشی ٹیم کہاں گئی. چوتھا بجٹ پیش کرنے سے پہلے عمران خان تیسرا وزیر خزانہ اور 5واں سیکرٹری تجارت لے آئے مگر وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کہیں نظر نہیں آئی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر کر کے عمران خان اپنے مداحوں سے واہ واہ سمیٹ سکتے ہیں مگر عوام وزیر اعظم کے معاشی خوشحالی کے جھانسے میں نہیں آئے گی. انہوں نے کہا کہ ایک کے بعد ایک ملک کی تاریخ کے ناکام ترین بجٹ پیش کرنے والی PTI حکومت کے معاشی جرائم کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے. ملک میں کورونا سے مزید 80 افراد انتقال کر گئے. کورونا کیسز میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مسلسل دوسرے روز 2000 سے کم کیسز رپورٹ. پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 47,183 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 1,843 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 80 ہلاکتیں ہوئیں. سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.90% رہی. ملک میں کورونا کی کل کیسز کی تعداد 9,24,667 ہو چکی ہے جبکہ اب تک وائرس سے 8,48,685 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں الزام تراشیوں پر مبنی منفی بیانات افغان امن عمل اور 2 طرفہ تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں. خطے
میں قیام امن کے لیے اپنی کاوشیں بروئے کار لاتے رہیں گے۔ اسپیکر افغان ویلسی جرگا میر رحمان رحمانی نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات، افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا الزام تراشیوں پر مبنی منفی بیانات افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ خطے میں قیام امن کے لیے اپنی کاوشیں بروئے کار لاتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا اقتصادی تعاون تنظیم کی پارلیمانی اسمبلی کی دوسری جنرل کانفرنس میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا جامع مذاکرات کے ذریعے افغان مسئلے کے دیر پا سیاسی حل کی ضرورت ہے۔ افغان امن عمل سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنی کاوشیں بروئے کار لاتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ نے افغان مہاجرین کی باوقار اور جلد وطن واپسی کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپیکر افغان ویلسی جرگا میر رحمان رحمانی نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مصالحانہ کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج سے ڈیوٹی پر واپس آ رہا ہوں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں بتایا کہ الحمدللہ کورونا وائرس سے مکمل صحت یاب ہو گیا ہوں۔ میرا گزشتہ دنوں کورونا ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج سے دوبارہ کام پر واپس آ رہا ہوں۔ کورونا وائرس سے جلد صحت یابی بلا شبہ ویکسین کے باعث ہی ممکن ہوئی۔ واضح طور پر ویکسین ہی کام کرتی ہے جو کورونا وائرس کے خلاف بہترین دفاع ہے۔ واضح رہے کہ ایک ہفتہ قبل وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا جس پر انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا تھا۔ یاد رہے کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے رواں سال مارچ میں ہی کورونا ویکسین لگوا لی تھی۔ علاوہ ازیں گزشتہ دنوں وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس ہوا تھا جس میں تمام صوبائی وزرائے تعلیم ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے تھے۔ اجلاس میں گرمیوں کی چھٹیاں مزید کم کرنے، تمام کلاسز کے امتحانات SOPs کے تحت کروانے اور جون میں بورڈ امتحانات لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں باہمی مشورے سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ رواں سال بغیر امتحانات کسی طالب علم کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ تمام کلاسز کے امتحانات ہر صورت ہوں گے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کی تباکاریوں سے ہونے والے معاشی نقصانات کے بعد اب امید کی نئی کرن روشن ہونے والی ہے۔ کویتی حکام نے توقع ظاہر کی ہے کہ کویت ایئرپورٹ سمیت بیشتر سرگرمیاں ماہ رواں کے آخر میں بتدریج بحال ہو جائیں گی۔ کویتی ذرائع ابلاغ نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ رواں ماہ جون، جولائی اور اگست کورونا وبا کے حوالے سے فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ کویتی حکام نے توقع ظاہر کی ہے کہ موجودہ طریقہ کار کے مطابق اس دوران 15 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ اس سے ملک میں حالات معمول پر آنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ایئرپورٹ کھولنے پر کویت آنے کے خواہشمند غیر ملکیوں کے حوالے سے سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ کویت میں رجسٹرڈ ویکسین یافتہ ہونا کویت آنے کی بنیادی شرط ہوگی۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ جن شہریوں نے بیرون ملک موجودگی کے دوران ایسی ویکسین لگوائی ہوگی جو ملک میں رجسٹرڈ نہیں تو انہیں کویت پہنچنے پر منظور شدہ کسی ایک ویکسین کی ایک خوراک دی جائے گی۔ حکومت کویت ستمبر کے دوران صحت و ضوابط کے مطابق نرسری کلاسز کھولنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے جبکہ طلباء و اساتذہ میں 60% تک ویکسین کی شرح پہنچ جانے پر اسکول کھول دیے جائیں گے۔ اگر تناسب اس سے کم ہوگا تو اسکول بتدریج بحال کیے جائیں گے۔ شامل کرتے ہیں حیرت انگیز خبریں BTV انفوٹینمنٹ میں۔ بھارت کے ایک گاؤں میں اس وقت شدید خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک گھر میں 98 سانپ ایک ساتھ دیکھے گئے۔ سپیروں نے اطلاع ملنے کے بعد ان کو پکڑ لیا۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ایک وقت چند سانپ کہیں نظر آ جائیں تو ہر انسان کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر کوئی 98 سانپوں کو ساتھ دیکھے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ ایک ایسا ہی واقعہ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ایک گاؤں میں پیش آیا جہاں گاؤں کے مکان کے غسل خانہ توڑ کر دوبارہ بنایا جا رہا تھا۔ مزدور سکون سے اپنا کام میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایک مزدور نے قریب ہی پانی کا ڈرم ہٹایا تو اس نے ایک دو نہیں بلکہ 25 سے 30 سانپ دیکھے۔ بہت سارے سانپوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مزدوروں کی چیخیں نکل گئیں۔ یہی نہیں، اس کے بعد کا منظر اور بھی خوفناک تھا۔ جب مزدوروں نے ساتھ ہی رکھے ہوئے دوسرے ڈرموں کو ہٹانا شروع کیا تو سب کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس ڈرم کے نیچے بھی 50 سے 60 سے زائد سانپ موجود تھے۔ سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی خوف کے باعث اپنے گھروں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے صورتحال اور اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے فوری طور پر سانپ پکڑنے والوں کو اطلاع دی جنہوں نے موقع پر پہنچ کر ان تمام سانپوں کو پکڑ لیا۔ سانپ پکڑنے والوں نے آہستہ آہستہ ہر سانپ کو پکڑ کر بوتلوں میں بھر دیا اور
اس کے بعد سارے سانپوں کو قریب ہی کی ندی میں چھوڑ دیا گیا، جس کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سانپ پکڑنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ پانی کے سانپ ہیں اور ان میں کوئی زہر نہیں ہوتا، تاہم اس واقعے کے بعد گاؤں والوں کے ذہنوں میں اب بھی خوف کا ماحول ہے۔ شامل کرتے ہیں صحت کے احوال BTV ہیلتھ میں۔ عالمی ادارہ برائے صحت WHO نے چینی سائنوویک کووڈ ویکسین کی منظوری دے دی، لیکن یہ اجازت ہنگامی حالت میں استعمال سے مشروط ہے۔ اس طرح سائنوفارم کے بعد یہ دوسری چینی ویکسین ہے جس کی منظوری دی گئی ہے۔ سائنوویک دنیا کے کئی ممالک میں 18 برس سے زائد عمر کے افراد کے لیے پہلے ہی استعمال کی جا رہی ہے، تاہم WHO نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی میں استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین کو ابھی حفاظت، افادیت اور تیاری جیسے مراحل پر مزید بین الاقوامی معیارات سے گزرنا ہوں گے۔ تاہم سائنوویک ویکسین پر کیے گئے بعض تجربات اور نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ ویکسین لگوانے والے نصف سے زائد افراد کورونا کی ظاہری علامات سے بچے رہے، جبکہ 100% افراد کورونا کی شدید علامات اور ہسپتال میں داخل ہونے سے محفوظ رہے۔ اس موقع پر WHO کا موقف تھا کہ دنیا میں ویکسین کی بلا امتیاز فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ 1 سے زائد ویکسین کی منظوری دی جائے تاکہ لوگوں کی بڑی تعداد اس سے مستفید ہو سکے۔ سائنوویک کمپنی کے مطابق اب تک دنیا میں اس کی 60 کروڑ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ موسم گرما کے آتے ہی سب کا من پسند پھل، بچے بڑے سبھی کی پسند آم کو پھلوں کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ کھانے میں نہایت لذیذ، صحت بخش اور فائدے۔ پھل کے بہت سے ہیں فوائد جن سے عام طور پر ہر انسان واقفیت نہیں رکھتا۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جس طرح قدرت نے ہر ایک شے میں کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے، اس طرح آم کھانے کے بھی بہت سے فوائد ہیں جن سے عام طور پر ہر انسان واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ آم نظام ہاضمہ کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آم کا غدہ جلد پر لگانے سے متعدد جلدی مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف جلد کی نمی برقرار رہتی ہے بلکہ رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ آم کے اندر کیلشیم موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آم میں بہت زیادہ مقدار میں وٹامنز موجود ہیں جو آپ کے دماغ کی بہترین نشوونما کرتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں اس شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ گول مٹول چہرہ، بھولی بھالی معصوم سی صورت والے معروف اداکار رفیع خاور عرف ننھا کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 35 برس بیت گئے۔ 2 اشروں تک اپنے لاکھوں پرستاروں کے دلوں پر راج کرنے والے ننھا کے گول مٹول چہرے پر معصومیت کھلا کرتی تھی۔ وہ پردہ اسکرین پر آتے تو دیکھنے والے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ کامیڈی کے بے تاج بادشاہ ننھا آج ہم میں تو موجود نہیں مگر ان کا مزہ آج بھی زندہ ہے۔ ننھا کی دیگر یادگار فلموں میں سالہ صاحب، نوکرتے مالک، نمک حلال، تیری میری ایک مرضی، مہندی اور دیگر قابل ذکر ہیں۔ ننھا کی ٹائٹل رول پر مشتمل فلم سالہ صاحب لاہور میں 300 ہفتے تک زیر نمائش رہی جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ننھا اور رنگیلا کی فلمی جوڑی کا خوب چرچا رہا، جبکہ ممتاز، انجمن، مسرت شاہین، رانی اور نازلی کے ساتھ ننھا کی اداکاری کو بھی خوب پسند کیا گیا۔ ننھا نے تمام عمر مسکراہٹیں بانٹی لیکن ان کی زندگی کا ڈراپ سین بہت پردرد تھا جسے ان کے پرستار 35 سال گزر جانے کے باوجود نہیں بھلا سکے۔ لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والا یہ ہر دل عزیز کامیڈی کنگ 2 جون 1986 کو اپنے لاکھوں پرستاروں کو سوگوار چھوڑ گیا۔ علیزہ شاہ کے کپڑوں پر تنقید، مومنہ مستحسن میدان میں آ گئیں۔ پاکستانی اداکارہ علیزہ شاہ کو اپنی نئی ویڈیو شیئر کرنے کے باعث صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اداکارہ علیزہ شاہ کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر ایک نئی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جو ان کے مداحوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ اداکارہ نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ انہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ٹی پنک رنگ کا مغربی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، تاہم متعدد انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے کمنٹ کرتے ہوئے اداکارہ پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ اس نئے روپ میں اچھی نہیں لگ رہی۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ پہلے مداح علیزہ شاہ کو پسند کرتے تھے پر اب ایسا نہیں۔ ایک اور مداح نے لکھا کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے علیزہ شاہ نے اپنی معصومیت کھو دی۔ ایک اور مداح نے کہا کہ علیزہ شاہ نے اپنی عزت کروانا خود ہی ختم کیا۔ اداکارہ ایک موبائل کی لانچنگ تقریب کا حصہ تھی جہاں انہوں نے پھر سے نامناسب لباس پہنا جس پر مداحوں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ اب اداکارہ ایک بار پھر تنقید کی زد میں ہیں۔ دوسری جانب گلوکارہ مومنہ مستحسن نے تنقید کرنے والوں کو کہا کہ احترام کے ساتھ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی، وہ اب بھی وہی بندی ہے، صرف اس نے اپنے آپ کو مختلف انداز میں پیش کیا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر علیزہ شاہ شہرت حاصل نہ کر چکی ہوتی تو آپ اور میں انسٹاگرام اکاؤنٹ پر موجود نہیں ہوتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں لوگوں کو اپنی بات کے اظہار کی آزادی دینی چاہیے جس
जिस तरह भी वो चाहें। याद रहे कि अदाकारा अलीज़ा शाह पिछले कुछ अरसे से तनकीद की जद में है। अदाकारा ने हाल ही में गुलकारी के मैदान में भी एंट्री दी थी, जिस पर मद्दाहों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। पाकिस्तान की नंबर 1 टिकटॉक स्टार, मॉडल और नई उभरती हुई अदाकारा जन्नत मिर्जा ने कहा है कि उनकी टिकटॉकर उमर भट्ट के साथ बात पक्की हो गई है। अदाकारा अलीज़ा शाह की जानिब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक नई वीडियो शेयर की गई है जो इनके मद्दाहों को कुछ खास पसंद नहीं आई। अदाकारा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने टी पिंक रंग का मगरबी लिबास ज़ेब-तन किया हुआ है। ताहम मुतादिद इंटरनेट सार्फिन की जानिब से कमेंट करते हुए अदाकारा पर तनकीद की गई है कि वो इस नए रूप में अच्छी नहीं लग रही। मद्दाहों का कहना है कि पहले मद्दाह अलीज़ा शाह को पसंद करते थे, पर अब ऐसा नहीं। एक और मद्दाह ने लिखा कि शोहरत हासिल करने के लिए अलीज़ा शाह ने अपनी मासूमियत खो दी। एक और मद्दाह ने कहा कि अलीज़ा शाह ने अपनी इज्जत करवाना खुद ही खत्म किया। अदाकारा एक मोबाइल की लॉन्चिंग तकरीब का हिस्सा थी, जहां उन्होंने फिर से नामुनासिब लिबास पहना, जिस पर मद्दाहों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। अब अदाकारा एक बार फिर तनकीद की जद में हैं। दूसरी जानिब गुलकारा मोमिना मुस्तहसन ने तनकीद करने वालों को कहा कि एहतराम के साथ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती, वो अब भी वही बंदी है, सिर्फ उसने अपने आप को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया। अदाकारा का कहना था कि अगर अलीज़ा शाह शोहरत हासिल ना कर चुकी होती तो आप और मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद नहीं होते। उन्होंने मजीद कहा कि हमें लोगों को अपनी बात के इजहार की आज़ादी देनी चाहिए, जिस तरह भी वो चाहें। याद रहे कि अदाकारा अलीज़ा शाह पिछले कुछ अरसे से तनकीद की जद में है। अदाकारा ने हाल ही में गुलकारी के मैदान में भी एंट्री दी थी, जिस पर मद्दाहों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। ICC ने एक बार फिर रिवर्स गियर लगा दिया। वनडे वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 10 से 14 करने और चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी का ऐलान कर दिया। ICC बोर्ड का गुज़िश्ता रोज वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें 2024 से 2031 तक के आलमी इवेंट्स की मंजूरी मिल गई। वनडे और T20 दोनों मेज वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में टीमों की तादाद बढ़ाने के साथ चैंपियंस ट्रॉफी को दोबारा मुतारिफ कराने की भी मंजूरी दे दी गई। मेंस वनडे वर्ल्ड कप में 2027 से 10 के बजाय 14 टीमें शरीक होंगी और मजमूई तौर पर 54 मैचेस खेले जाएंगे। ये मेगा इवेंट्स 2027 और 2021 में शेड्यूल हैं। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप अगले दौरानिये में 2024, 2026, 2028 और 2030 में खेला जाएगा। इनमें 16 के बजाय 20 टीमें शरीक और मजमूई तौर पर एक इवेंट में 55 मैचेस होंगे। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप 10 टीमों के फॉर्मेट में होगा। ताहम इसके बाद से 14 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप की टॉप 3 टीमें सुपर 6 मरहले में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी, जिसके बाद सेमीफाइनल्स और फाइनल खेले जाएंगे। यही फॉर्मेट 2003 के वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुआ था। ICC बोर्ड ने अगले दौरानी के तमाम मेंस, विमेंस और अंडर 19 इवेंट्स की मेजबानी के लिए कार्रवाई की भी मंजूरी दे दी। मेंस इवेंट्स के मेजबानों की सिलेक्शन का अमल रवा माह शुरू होगा। हतमी मेजबानों का फैसला सितंबर में सुनाया जाएगा। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश, जबकि वस्ती जुनूबी अजला में शदीद गर्म और खुश रहेगा। ताहम रात के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। शदीद गर्मी के बायस मुल्क के मैदानी इलाकों में दोपहर गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने का इम्कान। जुमेरात के रोज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश, जबकि वस्ती जनूबी अजला में शदीद गर्म और खुश रहेगा। ताहम रात के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। शदीद गर्मी के बायस मुल्क के मैदानी इलाकों में दोपहर गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और वस्ती जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहा। ताहम पंजाब, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड की गई ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत 49, दादू 47 और सकरन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।